سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج میں ملک کے ایک بہت ہی نامور، معروف سائنسدان، فلسفی دانشور، بہت ہی بے باک اور بہادر شخصیت جو ہر موضوع پر اپنی رائے کا اظہار ببانگ دہل کرتے ہیں، محترم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں بہت زیادہ ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت مصروفیت میں سے کچھ وقت میرے لیے عنایت فرمایا۔ تو میں جس طرح آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں اور انٹرویوز میں بتا چکا ہوں کہ میرے کچھ سوالات ہیں جو مشترکہ ہے، جو میں ہر نقطہ نظر کے لوگوں سے کرتا ہوں، اور کچھ سوالات اس شخص کے فیلڈ اور میدان سے متعلق۔ اور چونکہ میں نے کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کو شائع کرنا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان بنیادی سوالوں پر مختلف سوچ رکھنے والے کس طرح سے اپنے نقطۂ نظر سے ان کا جواب دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت میں آپ کو مشکور اور ممنون ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ادنا سا سائنسدان ہوں اور کچھ نہیں ہوں، تو اچھا ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں ضرور میں بہت کچھ سیکھوں۔ تھینک یو سر، یہ آپ کی انکساری کا اظہار ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میں عام طور پر اسکالر سے پوچھ بھی رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم انسان کی سیکولر دانش کی تاریخ ہم جب پڑھتے فلسفے کی، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو انسان کے سوالات ہیں، مشترک، یعنی ہم کسی بھی تہذیب میں جائیں گے تو کچھ سوالات ملتے ہیں، ان کو ہم سمیٹتے ہیں تو ان سوالات کو تین اس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں: کائنات، ما بعد کائنات اور انسان، اور اس میں پھر ذیلی سب بہت سارے اس کی شاخیں ہیں۔ تو ان چند سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متھ کا دور بھی رہا جس میں کوشش کی گئی شاید ان سوالوں کو دیکھنے، جواب دینے کی، پھر اس کا تعقل کا دور آیا، فلسفے کا خالص، اس میں بھی ان سوالوں کا جواب دینے کی انسان نے کوشش کی۔ اس کے بعد پھر ہم اس سے پہلے مذہب کو ہم لیتے ہیں، پھر آپ یہ بتائیں گے کہ مذہب اور متھ کو آپ ایک سمجھتے ہیں الگ، اور چوتھا جو ہے وہ ہمارے پاس جو موجودہ جدید سائنس۔ تو میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ چاروں کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ متھ، دیومالائیت یعنی مذہب، فلسفی اور سائنس، یہ چاروں ہے کیا آپ کی نظر میں، اور ان کے حدود اربعہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر انسان ذی شعور ہے، اور اس لیے وہ کائنات کو، اپنے آس پاس کے حالات کو سمجھنا چاہتا ہے، اور اس کوشش میں اس نے اپنے تخیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے جائے، اور ان سوالات کے جواب دے کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی، ہم کیوں آئے، کیوں آئے، جی، مقصد حیات کیا ہے، جی سر، اور ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ جی، تو اس کوشش میں پہلے تو یہ سوال اٹھا کہ یہ کائنات کیا خود بخود وجود میں آئی یا اس کو تخلیق کیا گیا، اور اگر تخلیق کیا گیا تو کس نے کیا۔ اس سے پھر مذہب کا تصور جنم لیتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کو ایک ٹھوس شکل دینے کی خاطر جو داستان گوئی، میتھس، وہ پھر وجود میں آتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کو ٹھوس چیز سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر یونان کے زمانے میں یہ تصور کیا گیا تھا کہ خدا رہتے ہیں، بہت کئی درجے کے خدا ہیں جو ماؤنٹ اولمپس پر رہائش پذیر ہیں۔ صحیح۔ ایک مہا خدا ہے زوس کے نام سے، اور باقی جو ہیں وہ کم درجے کے ہیں، کچھ جو ہیں وہ زیر زمین ہیں، کچھ سمندر میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک توجیہ بنی کہ طوفان جب آتا ہے، سمندری طوفان، تو وہ نیپٹیون لا رہا ہوگا۔ جب پھول کھلنے لگتے ہیں، جب موسم ایسا ہوتا ہے، بہار آتی ہے، سب کچھ ہرا بھرا ہوتا ہے، تو وہ خدا جو نیچے زمین کے نیچے رہتا ہے وہ حرکت میں آیا۔ موسم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک خدا کو اغوا کیا تھا، اس کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، پرسیفنی۔ تو یہ تمام چیزیں انسان نے اپنے تخیل سے ایجاد کی۔ صحیح۔ گھڑی
ٹھیک. اچھا ہم کہتے ہیں گھڑنا ہے کیونکہ اس کا کوئی ہمارے پاس مادی ثبوت تو، اور یہ تخیل کی بنیاد. ہاں یہ تخیل کی. تو پھر جب منطق اور اسباب کی تلاش آتی جی تو پھر لوگ ہم ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں اچھا تو اگر خدا ہے، یہ تمام خدا ہیں، دیوتا ہیں، تو ان کو بنانے والا پھر کوئی ہوگا، تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، تو پھر اس کو، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جاتا. اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پھر عقل نے ایک اور مفروضہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کسی خالق کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر اس کا بھی خالق چاہیے ہوگا. لہٰذا ہم اس بات سے خوش ہیں کہ فطری قانون وہ کائنات کو چلاتے ہیں. تو ادھر اگر گھاس ہری ہے اور فصلیں اگتی ہیں تو وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے مادی وجوہات ہیں کہ سورج کی روشنی انہیں توانائی دیتی ہے، ساتھ پانی ہوگا، اور پھر یہ کہ یہ سب کچھ ایک کیمیائی عمل ہے. تو یہ سوچ اچانک نہیں ابھری، اس کو بنتے بنتے صدیاں گزر گئیں. صحیح. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ مذہب اور متھ ایک ہے آپ کے نزدیک، جس کو ہم جیسے اسلام، کرسچینٹی، یہودیت، جو اس وقت ہمارے پاس منظم مذاہب ہیں، یہ متھ ہی کی ارتقاء یافتہ شکل ہے یا متھ ہے یہ بس، جس کو ہم نے تخیل کی بنیاد پہ جو آپ نے فرمایا تھا؟ انسان کی ضرورت تھی اور سماج کی ضرورت تھی، کیونکہ سماج کو قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، ضابطے چاہیے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا. تو اس کی خاطر پھر آپ کو کوئی ایسی اتھارٹی چاہیے، جی، کوئی ایسا شخص چاہیے یا اشخاص چاہیے جن کی بات مانی جائے. تو ان کو کس نے یہ حق دیا، یہ اتھارٹی دی کہ وہ ضابطے طے کرے؟ انہوں نے پھر یہ سہارا لیا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ضابطے نہیں ہیں، ہم تو محض فانی ہیں. یہ تمام ضابطے قانون اوپر سے نازل ہوئے ہیں اور اس لیے آپ ان سے انحراف نہیں کر سکتے. یہ بعد میں ہوا اور یہ انسان کی ضرورت تھی اس وقت. ورنہ انسان کا معاشرہ آگے بڑھ نہ سکتا. تو جس طرح سے جنگل میں جانور وسائل کے پیچھے دوڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، یہی حال ہوتا اگر یہ چند مراکز نہ ہوتے. ٹھیک. تو یہ مراکز بادشاہت کی صورت میں تھے، مگر بادشاہتیں تو کچھ وقت ہی چلتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ مغلیہ دور تھا، کوئی کتنے 10 12 15 بادشاہ تھے، لیکن بالآخر اس کو تو ختم ہونا ہی ہو، اس لیے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا. لیکن اگر اس کو مستقل بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں، یہ شخصی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کی اتھارٹی اوپر سے آئی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اب فلسفے میں جو فلسفی ہے وہ خالص تجریدی بحثیں کرتے ہیں عقلی بنیادوں پر، کلیات کو ملا کے. جو ہم سائنس کا لفظ استعمال کرتے تو وہ کیا ہے؟ سائنس بنیادی طور پر ایک طرز فکر ہے جس میں استدلال اور دلیل کو ہی مانا جاتا. جب تک کسی بات کا تجرباتی ثبوت نہ ہو اسے قبول نہیں کیا جاتا. تو اس میں کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، کوئی سائنسدان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقل کل ہوں. بالکل. اور میری بات کبھی غلط نہیں ہوگی اور جو میں نے کہا ہے سو ایسا ہی ہے.
ना, वो तो इंतहाई गैर साइंसी रवैया है। हमें पता है कि साइंस एक इर्तिका पजीर मजमून है जिसमें हर कुछ वक्त के बाद तब्दीली आती है, तगय्युर है, और वो बेहतरी की तरफ चलता जाता है। इसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। और इसमें अगरचे बड़े लोग हैं, मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन से बड़ा साइंसदान तो कोई था ही नहीं, लेकिन हर बात टटोली जाती है, उसको आप तजर्बे और अक्ल की कसौटी पर रगड़ कर फिर कबूल करते हैं। और ये है कि आज हम देखते हैं कि 400 साल पहले जब जदीद साइंस का आगाज़ हुआ था तो उसके बहुत बड़े लोग थे, बानी थे, जैसा कि न्यूटन और लाइबनिट्स और गैलीलियो वगैरह, मगर वो माजी में होकर रह गए। आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए। हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि बुजुर्गों ने फरमाया तो इस वास्ते ये बात दुरुस्त है, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगला मेरा ये सवाल था कि जब हम लफ्ज़ अक़ल इस्तेमाल करते हैं तो इससे इंसान के अंदर ऐसी क्या चीज़ मुराद है जिसको हम अक़ल कहेंगे, और दूसरा क्या वो अक़ल मग़ज़ सर का ही काम है या कोई और सलाहियत है जिसको हम अक़ल कहते हैं? जैसे अक़ल वैसे तो दिमाग मग़ज़ में मरकूज़ है। अच्छा, वो अगर आप निकाल दें तो फिर सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। सही, ठीक। मगर क्या अक़ल सिर्फ खलियों, हमारे अंदर जो खलिए हैं उससे बनती है? हमें ये नहीं पता कि क्या कंप्यूटर भी बिलाखिर अक्लमंद कभी कहलाएंगे कि नहीं। ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो। अब आप देखें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो पहले इंसान किया करते थे और जो अक्ल मांगते थे, लेकिन अब वही काम कंप्यूटर कर लेते हैं। और उन कंप्यूटर्स के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स हैं, तो अब धीरे धीरे बहुत से हमारे जो अक्ल मांगने वाले काम हैं वो अब मशीनें करने लगी हैं। लिहाजा हम दावे से नहीं कह सकते कि इंसान मुनफरिद है कि इस जैसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती। हो सकता है कि मुस्तकबिल में, और मुस्तकबिल करीब में, मेरा करीब से मेरा मतलब ये कि अगले 40-50 साल में आप फ़र्क भी ना कर सकें इंसान और कंप्यूटर में। बहुत से मामलात में, बहुत से, सारे मामलात में नहीं। मिसाल ज़ाहिर है कि हमारे जिस्मी आज़ा हैं और कंप्यूटर्स में अगरचे बहुत से सेंसर्स आप लगा सकते हैं। रोबोट्स आप देख रहे हैं कि अब उन्हें कमर्शियली अब वो कमर्शियली दस्तयाब हैं। यहाँ तक कि जापान में रोबोट्स को रखा हुआ है बिल्कुल घरेलू नौकरों के लिए। वो तमाम वो काम करते हैं जो नौकर कर। बिल्कुल, तो हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सही, ठीक। अच्छा साहब, मज़हब से मुताल्लिक़ दो बुनियादी नज़रियात है। एक तो ये कि इंसान साख्ता है, दूसरा ये कि नहीं, अहले मज़हब का दावा ये कि नहीं भाई इंसान साख्ता नहीं, ये खारिजी क़ुव्वत की तरफ से, हस्ती की तरफ से, हस्तियों की तरफ से, जो भी नाम दे दे उनकी तरफ से। तो जो लोग इसको इंसान साख्ता मानते हैं तो वो क्या साइंटिफिक और अक़ली पैमाने हैं जिससे आप ये साबित करेंगे कि भाई ये इंसान साख्ता है? यानी आज से लाखों साल पहले की पूरी हिस्ट्री को सामने रख के जो हम टुकड़े जोड़कर हम एक नतीजा निकालते, तो क्या ये हतमी होता है कि ऐसे ही जो इंसानी दानिश की जिन लोगों ने तारीख़ लिखी है और उन्होंने जिस तरह, यानी सेकुलर नुक्ते नज़र से, मजहबी नुक्ते नज़र से नहीं, तो ये जो हम साबित करते हैं कि नहीं मज़हब या ये मिथ है और इंसान ने दफ़ मुजल्लत और दफ़ मुज़र्रत और जल्ब मनफ़ात की बुनियाद पे अपनी ज़रूरत के लिए इसको वज़ा किया, तो इसको साबित करना किस तरह मुमकिन है? पहली बात तो ये कि इंसान की तारीख़ कुछ इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। सही, कोई लाख साल पहले जो अफ्रीका के जंगलों में पहला इंसान वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर पहुँचे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जहाँ जहाँ। तो अब
اہم سوال آپ کا باقی ہے، کیا یہ مذاہب انسان ساختہ ہیں یا اوپر سے جی نازل ہوئے؟ تو مذاہب ان کی تعداد کتنی ہے میں گن نہیں پایا ہوں، لیکن بہت زیادہ میں نے پڑھا ہے کہ کوئی 5000 سے زیادہ مذاہب ہیں۔ اب ضرور یہ سارے ماورائی طاقتوں کے ساختہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ان میں تصادم بھی ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک اس کے بالکل برعکس کہتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مذہب سچا ہے؟ پھر یہ بھی بات سامنے آتی کہ ایک مذہب کے اندر کون سا مسلک بالکل درست ہے، اس میں ذیلی مسلک بھی بن گیا، ہاں بہت سا ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے بڑا مشکل سوال پیش کیا مجھ سے کہ یہ انسان کے دماغ کی تخلیق ہے یا یہ کہ ماورائی قوت نے، کسی ماورائی قوت نے اپنا اظہار اپنا قلعہ بنایا ہے زمین کے اوپر۔ تو اگر ایسی صورت ہوتی تو پھر ایک ہی مذہب پھر اوروں پر غالب آ جاتا۔ بالکل، اب تک تو ایسے نہیں ہوا۔ میرا مقصد ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ یہ تو ہم نے مان لیا نا، جو لوگ سیکولر نقطہ نظر والے ہیں وہی کہتے ہیں انسان ساختہ ہوتا ہے مذہب، یہ کوئی خدا اور اس کی طرف سے یہ ہے یعنی وہ بھی بحث کے نہیں ہے۔ چل جو ملحد ہم کہیں گے، ایک جو عام سیکولر، ایک بالکل ملحد سیکولر، تو جو ملحد سیکولر تو مانتا ہی نہیں ہے نا اس کو۔ تو اب ہم جب یہ ثابت کریں گے بھئی انسانوں نے بنایا، تو میرا مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ اس کو ہم کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہیں، شوذب صاحب کہیں، یا میں کہتا ہوں کہ بھئی انسان ساختہ ہے، یہ تو میرا ایک دعویٰ ہو گیا نا۔ تو اس دعوے کو سائنسی طور پر کیسے پروف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو آپ کبھی پروف نہیں کر سکتے کیونکہ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے جی اسے ایک کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ نہیں ہے، انسان ساختہ نہیں ہے، جی کہ یہ آخری سچائی اسی بات کے اندر ہے۔ تو آپ ہندوؤں سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ باقی سارے بھٹکے ہوئے، یہودیوں سے کہیں تو کہیں گے مسلمان بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پر شک کرتا ہے۔ لہٰذا اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہم جس سماج میں پیدا ہوتے ہیں اور جب ہمیں بچپن ہی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے، تو اس سے ہٹنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے پرندوں میں، بطخوں میں خاص طور پر، کہ جو جیسے ہی وہ اپنی آنکھ کھولتی ہیں تو جو چیز پہلے انہیں سب سے نظر آتی، جو حرکت کرتی ہوئی چلتی ہوئی چیز انہیں دکھائی دیتی، اس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک آسٹریلین سائنٹسٹ تھا، آسٹریلین جرمن سائنٹسٹ تھا، اس نے ایکچولی جا کر وہ ایک تالاب میں اس انتظار میں تھا کہ چوزا اس انڈے میں سے نکلے، اور جو ہی وہ بطخ پیدا ہوئی وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس کے پیچھے چلنے لگی، اس کو اپنی ماں سمجھتی۔ غرض یہ کہ بچپن میں جو اثر ہم پہ ڈالا جاتا ہے، یہ تو جانور کی پرندوں کی بات ہے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کم عمری میں جس ڈگر پر چلایا جاتا اس سے وہ ہٹتا نہیں۔ ہاں ہٹ بھی سکتے ہیں، 100 میں سے شاید ایک مشکل سے، بلکہ لاکھ میں سے، 1000 میں سے ایک شاید ہو۔ باقی جو ہیں انہیں کامل یقین ہے کہ ان کا مذہب سب سے اچھا وہی درست ہے، کہ ان کا ملک دوسرے ملکوں سے بہتر اور بالا ہے۔ بالکل بالکل، اپنے خاندان، اپنے باپ، تو اس کو آپ
چیلنج تو کر سکتے ہیں لیکن مشکل ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، جب ہم سائنس کی آپ نے جو ڈیفینیشن بتائی پہلے سوال کے جواب میں، اور یہ بتایا کہ سائنس ہے کیا، سائنسی طرز تفکر کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال کہ اس سے مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ سائنس جو ہے وہ موجود اور محسوس کائنات سے متعلق اس کی وہ ہے، اس کا دائرہ یہ ہے. تو کیا وہ موجود اور محسوس کائنات کی بھی ہر چیز کی تعبیر اور تشریح اور اس کی توجیہ اور اس کی وضاحت سائنس کر سکتی ہے؟ خیال تو یہ ہے، امید تو یہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر تمام مظاہر کے اسباب ہم جانتے ہیں نا، ایسی بات بالکل نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہمیں نہیں پتا. اب جیسا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کووڈ آیا تھا نا، تو اب ایک نقطہ نظر یہ تھا اس وقت کہ یہ تو اوپر سے آئی ہوئی آفت ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو جو اس بات کو مانتے ہیں وہ پھر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تیاری کر لیتے ہیں زندگی بعد الموت کی. جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کے پیچھے کوئی سبب ضرور ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے اس وقت کہ یہ کیا ہے، لیکن ہے، سبب ہے، کوئی جراثیم ہے، کوئی وائرس ہے جو جس کی پہچان اب تک ہمارے پاس نہیں. ہم جان لیں گے اور ہم اس کو مار دیں گے. ایک اور مثال ایڈز، تو اب کم ہو گیا. 25 سال پہلے کہتے تھے کہ یہ ایسا تباہ کن مرض ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پھیلتا ہے، تو یہ تو تمام خرابیوں کو دنیا میں ختم کر دے گا. خرابیوں کو، یہ قوم لوط کی سزا تھی اور وہ اسی سے مرے. اچھا، اب اس بات کو اگر مانا جاتا تو ایڈز کا ویکسین بھی نہ نکلتا نا. بالکل نہ نکلتا. اب ہم اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ کیوں ہے. تو عذاب الہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آپ بیٹھ جائیں. بالکل بالکل. لیکن اگر آپ سائنس کو مانتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے نمایاں ہے، اس کے پیچھے مادی اسباب ہیں جن کو ہم جان سکتے ہیں. ابھی تک نہیں جانا تو آگے جان سکیں گے. ابھی نہیں، بالکل، تو آئندہ جان لیں گے. مگر وہ صلاحیت ہم میں، انسان میں، عقل میں ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم فلاسفی آف سائنس کہتے ہیں تو یہ کیا مراد ہوتا ہے اس سے؟ یعنی مختصراً، اگر یہ بہت دقیق اور مشکل، یعنی لمبا مضمون ہے، لیکن میں آپ سے یہ مشکل ہوتا ہے. میں تو سیدھا سادہ سائنسدان ہوں. میں فلاسفی آف سائنس کو تو میں بس ادھر ادھر کی چیز سمجھتا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. ہاں، کیوں وقت اس پہ لگایا جائے. سائنس کا فلسفہ تو میرا خیال ہے طے ہوا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ بالکل کلیئر ہے کہ اسباب ہیں، اسباب کو ہم جان سکتے ہیں. انسانی دماغ میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس میں ہر چیز کو آپ چیک کریں گے تجربے سے، دلیل سے وغیرہ. تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا، اب اور جو سوال پیدا ہوتے ہیں جو شاید فلسفے کے دائرے میں آتے ہوں کہ سائنس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، کیا اسے ہم بم بنانے کے لیے استعمال کریں، کیا خطرناک وائرسز اس کو استعمال کرتے ہوئے کریں، انسان کو کیا اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے اور کس طرح سے بدل دینا چاہیے. اب یہ سوالات سارے بھی جینیٹک انجینئرنگ کا دور آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کیا قدغنیں لگانی چاہیے، اور اگر لگانی چاہیے تو کہاں تک اسے محدود کرنا چاہیے. تو یہاں فلسفے کی بات ضرور آتی ہے. لیکن جہاں تک سائنس کے اپنے فلسفے کی بات ہے، دیکھیے یہ تو ایسے ہے نا کہ ہمیں پتہ کہ کس سمت جانا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سائنس کیسے
ارتقا کرتے کرتے اس نہج پر پہنچی. تو یہ تمام باتیں دلچسپ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو یونیورسٹیوں میں فلسفہ سائنس جو ہم پڑھاتے ہیں مختلف شعبہ جات، تو اس میں کیا فلسفی آف سائنس بطور مضمون شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ سائنس کے طریقہ کار پر ضرور روشنی ڈالنی چاہیے اساتذہ کو، جو کہ وہ نہیں کرتے. وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے اصل میں. تو اس میں ڈرنے کی کیا؟ اور ڈرنے کی بات اس لیے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ کہا کہ ہر چیز کا ثبوت ہونا چاہیے، پھر تو گلوت گئی. پھر تو مسئلہ. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، علامہ اقبال سائنس کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، سائنس اور فلسفہ دونوں. تو حالانکہ ان کی پی ایچ ڈی فلسفے میں تھی، ہلکا پھلکا فلسفہ تھا ویسے، کیونکہ انہوں نے ایران نے مابعد الطبیعات کا ارتقاء، اس طرح ان کا روم، مولانا روم اور مابعد الطبیعات ایران کے فکر میں فلسفہ مابعد الطبیعات کا ارتقاء، اس کا اردو ترجمہ نہیں پڑا ہوا. جی اس طرح. تو وہ کوئی فلسفے کا نہیں تھا، وہ زیادہ تاریخ کا تھا. ہاں بالکل. اور یہ بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ کیا ڈپارٹمنٹ آف فلسفی کو ڈگری دینی چاہیے یا ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کو دینی چاہیے. یہ بھی اٹھا تھا، یہ سوال اٹھا تھا. ٹھیک. خیر وہ سائنس کے خلاف تھے، فلسفے کے خلاف تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دماغ کو چھوٹ دینی پڑتی ہے. اور ان کا ایک شعر بھی ہے کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ چھوٹ دی جائے تو آپ ایک دائرے سے نکل جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آپ کو. تو بہتر ہے کہ نہ فلسفہ کیا جائے، نہ سائنس کا فلسفہ بیان کیا جائے. صحیح. اگر بیان بھی کیا جائے محض اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیا جائے. صحیح، بالکل. اچھا صاحب، سائنس اور سائنسیت، سائنسزم جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہے یا یہ ایسے ہی اصطلاحات ہیں؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سائنٹزم جس میں کہتے ہیں کہ ہر چیز سائنس ہے، کہ انسانی جذبات اور اچھے برے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ سائنٹزم کہلاتا ہے. اچھا. آپ انسان کو محض ایک مشین کے طور پر سمجھیں. یہ میرا خیال ہے، مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. اچھا. اس لیے کہ انسانی جو انسان کا جسمانی نظام ہے، اس سے زیادہ اس کا جو ذہنی نظام ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے. اور اب تک تو ہم نے بس بہت ہی کم جانا ہے اس کے بارے میں. تو اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے اس معاملے میں. اور یہ گنجائش ضرور رکھنی چاہیے کہ اختیار، احساسات، جذبات، ہم کس طرح سے یہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر کس طرح سے سمو جاتی ہیں. تو یہ کھلے سوال ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے رویے دوستانہ، ہمدردانہ، انسان دوستی کے ہونے چاہیے. جی. سائنس یہ نہیں کہتی. صحیح. سائنس اس کے بارے میں خاموش ہے. اس کے دائرے میں نہیں آتا. اس کے دائرے میں نہیں آتا، اس وجہ سے اس کے دائرے میں نہیں آتا. صحیح. جس طرح دیکھیے سائنس کے دائرے میں کئی باتیں جو نہیں آتی. مثال کے طور پر ہم کیوں ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اب آپ ایک عام مذہبی بندے سے پوچھیں تو وہ کہے گا مجھے تو جنت جانا ہے، میرا مقصد وہ ہے. اب ہندو سے پوچھیں وہ کہے گا 7 جنم بہتر، جو اگلا جنم ہوگا وہ بہتر ہوگا. ایک بدھسٹ سے پوچھیں تو وہ کہے گا مجھے نروانا حاصل کرنا، اس تک جانا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی
ہمیں نہیں پتا ہے ہم کیوں آئے، ہمیں یہ پتا ہے کہ جانا تو ہے، لیکن یہ تو جانا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کیوں آئے۔ صحیح۔ اب ٹھیک ہے، ہمیں ایسی باتوں کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا جواب ہے جس پر سب کا اتفاق ہو سکے۔ ٹھیک، تو آپ سائنسیت کو نہیں تسلیم کرتے اپنے لیے چیزوں کو دیکھنے سمجھنے یا کوئی رائے فیصلہ دینے میں، یعنی آپ سائنسیت پہ نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے آپ کے بارے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ مجھے جب کوئی خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے، کوئی اچھا گانا میں سنتا ہوں، کوئی ایسی چیز جو میرے دل پر اثر کرتی، تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں کرتی ہے۔ سائنس تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی نا۔ اب میں نے کوئی خوبصورت سا نظارہ دیکھا، اب ایک کمپیوٹر کو تو نہیں پتا نا جی بالکل کہ وہ بالکل خوبصورت ہے نہیں ہے، کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں۔ لہٰذا اس میں پسند ناپسند اور جذبات، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ڈیفینیٹلی سائنس کے دائرے سے باہر ہیں، شاید آئندہ بھی باہر رہیں۔ صحیح صحیح، ٹھیک۔ اصل وہ ہمارے یہاں یہ جب کچھ لوگ سائنس کی بنیاد پہ یا سائنسی تفکر کو بنیاد بنا کے جب مذہبی حقائق، ما بعد الطبیعاتی حقائق ان کا انکار کرتے تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ سائنس نہیں ہے، یہ بندہ سائنسیت پہ ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں ذرا سمجھوں آپ سے، یہ سوال میں نے اس پس منظر میں کیا تھا۔ ٹھیک جی ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سائنس اور سائنسی طرز تفکر میں اس بات کا غیب کی دنیا کا کوئی وجود ہے؟ ما بعد الطبیعت بھی ہم فلسفے میں کہتے ہیں، تو اس سائنس کی بھی کوئی ما بعد الطبیعت ہے؟ اور کیا سائنس کی روح سے کوئی غیب کی دنیا کے امکان موجود ہے؟ نہیں، سائنس اس کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے۔ صحیح۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ زندگی بعد الموت کیا ہوگی، کیا ہم ایٹم دوبارہ بن جائیں گے، بکھر جائیں گے، سبزیاں اور پھول اور پتے بن جائیں گے، کچھ یہ ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ آخر لاکھوں سالوں سے بلکہ کروڑوں سالوں سے جانور مرتے رہے ہیں، انسان یا انسان نما جو چیزیں تھیں اس وقت وہ بھی مرتے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے پھر یہ سب ہمارے آس پاس جو پھول پودے اور جو تیل ہے جو ہم اپنی گاڑی میں جلاتے ہیں، پیٹرول جو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے آیا بنیادی طور پر۔ تو اس کے بارے میں سائنس خاموش ہے کہ کیا اوپر جا کر کیا ہوگا، اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ صحیح صحیح، ٹھیک۔ صاحب ہمارے اصل میں آپ کو تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، آپ نے اس طرح کی کتابیں بھی آپ کے ہاں سے چھپی ہے جو اسلامی نقطۂ نظر سے سائنس، اور وہ قصوم صاحب کیا نام تھا جن کی بڑی اچھی ترجمہ ہے؟ ہاں دا کوانٹم کوسچن، اسلام's کوانٹم کوسچن۔ جی بالکل، وہ اور اس طرح ڈاکٹر رحمان صاحب چلے وہ تو دوسرے نقطۂ نظر کے۔ تو ہم نے یہ دیکھا سر سید علیہ رحمت سے لے کر علامہ پرویز صاحب تک ایک مذہبی جو سائنسی بنیاد پہ مذہب کی تشریح، یعنی خدا کو بھی، آخرت کو بھی، کائنات کے اندر ایک مائنڈ یا ہستی ہونے کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ مذہب کی بنیادی حقائق کے لیے سائنس سے سپورٹ لیا جائے۔ پھر ہم ان کے مقابلے پہ جو بالکل ملحدین جن کو ہم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے ایسا خدا اور یہ بکواس ہے سب، وہ بھی سائنس سے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں رویے غیر سائنسی ہے، دونوں رویے؟ دیکھیے، سائنس ثبوت مانگتی، بات یہاں سے شروع ہوتی۔ بالکل۔ تو بیشتر سائنسدان یہ کہیں گے کہ ہاں اگر ایسا کوئی ثبوت ہمارے سامنے آیا تو ہم اپنی سوچ بدل دیں گے، لیکن ہم زوس کو نہیں مانیں گے، ہم بھگوان کو نہیں مانیں گے، اللہ میاں کو نہیں مانیں گے، جہووا کو نہیں مانیں گے، ہم کس کو مانیں؟ آخر وہ ان کی باتیں بھی تو بالکل مختلف ہیں۔ لیکن ایک تو یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں چونکہ میرے پاس پروف نہیں ہے جو سائنسی پروف ماننے کے لیے، تو کیا انکار کرنے کے لیے سائنسی پروف ہے؟ نہیں، ایسا کوئی پروف نہیں ہے سائنس کے پاس، اور جو یہ کہے وہ
غلط کہتا. اچھا. کیونکہ اس کا ثبوت یا عدم ثبوت دونوں نہیں. واہ، تھینک یو سر. اچھا سر، پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام بہت بڑا نام، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ہم تو نام لیتے تو رحمت اللہ علیہ کہتے. ایک طرف وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ، یعنی آپ میرے اصلاح فرمائیں گے، پاکستان میں ہم کسی کو سائنسدان کہیں گے جن کو باقاعدہ، تو ان میں وہی ہے. اور آپ جیسے اساتذہ سائنس اور سائنس کے میدان کے بڑے لوگ بھی ہیں، لیکن جن کو باقاعدہ دنیا میں مانا گیا، نوبل پرائز سب ملا، وہ بندہ ایک طرف اتنا بڑا سائنسی بندہ، دوسری طرف وہ ایک مذہب کا پیروکار ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن میں اسی بات پہ آتا ہوں. ان کی پیدائش ایک احمدی خاندان میں ہوئی تھی نا، تو شروع میں جو باتیں کان میں پڑتی ہیں وہ پھر جاتی نہیں ہیں. اور جتنا بھی پڑھ لکھ لے، ماں سوائے چند کے نا 100 میں سے، 1000 میں سے ایک، 10,000 میں سے ایک، لیکن یہ ان میں سے نہیں تھے. ہاں، اپنے مذہب کے، دین کے بہت وہ پکے تھے، مضبوط تھے، راسخ الاعتقاد تھے. تو وہ تمام مبلغ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مبلغ بھی تھے. ہاں، تبلیغ بھی کرتے تھے. بالکل. تو ان سے میری ایک آدھ دفعہ اس مسئلے پر تو نہیں، لیکن اور باتوں پر بحث ہوتی تھی. تو مگر وہ برا نہیں مانتے تھے اگر آپ ان سے ان کی بات نہ مانیں. صحیح. جو دکھ مجھے ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے تو ان سے ایسی نفرت کی ہوئی ہے، نام بھی آپ اس کا نہیں لے سکتے. اس کی تو کوئی توجیہ نہیں ہے نا سر. جو نفرت سوداگر نفرت کے کرتے ہیں، اس کی تو کوئی مطلب نہ عقلی، نہ مذہبی، نہ مطلب کوئی انسانی بنیاد، کچھ بھی نہیں. ہاں، مگر اس کا نقصان عبدالسلام کو نہیں ہوا، نقصان تو اس ملک کو ہوا. بالکل. اگر یہاں کھلے دماغ ہوتے، اگر ہم یہ طے کر لیتے کہ ہم اچھی سائنس کی قدر کریں گے، خواہ وہ ایک یہودی کی ہو یا عیسائی کی یا مولد کی یا احمدی کی یا کسی کی بھی، تو تب سائنس آگے ترقی کر سکتی. کیونکہ سائنس اس معاملے میں بالکل کوئی سائنس ڈزنٹ کیئر. بالکل. لیکن سر آپ نے ایک تو اس کی توجہ دی نا، وہ بچپن والی، وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، ہم اکثر لوگوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. لیکن اس میں استثناء جیسے آپ نے بھی اقرار کیا کہ بہت سے لوگ جو بالکل چھوڑ دیتے اس سے، مطلب ان پہ اثرات بھی نہیں رہتے. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے، اور بھی سائنسدان ہیں جو مذہبی اعتقاد وغیرہ پہ، آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں، بہت بہتر. تو مجھے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی انسان کی داخلی ضرورت تو نہیں ہے یہ مذہب، روحانیت، یعنی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کیا جس کی تسکین اس کے لیے داخلی ہے؟ اچھا، وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر، انسان کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اشتراک ضروری ہے. صحیح. تعاون ضروری ہے. جی. ہاں، مقابلہ بھی ہوتا ہے، تنازع بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن بنیادی طور پر اشتراک، مل کر کام کرنا. اور یہ ممکن تب ہوتا ہے اگر ہم اپنے قبیلے بنائیں. وہ قبیلے ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ رہنے والے کے ہوں، لیکن مذہب بھی ایک طرح کا قبیلہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے بیچ میں اشتراک پیدا کرتا ہے جس سے وہ ترقی پاتے ہیں، ان کا بھلا ہوتا ہے. اور اگر ہم آج سے 10,000، 20,000، 50,000 سال پہلے دیکھیں تو جس وجہ سے انسان ترقی کر سکا اور جانوروں پر سبقت حاصل کر سکا، وہ یہ کہ تعاون، اشتراک. صحیح. لہٰذا یہ ہماری جینز کے اندر سمویا ہوا ہے، اور ضرورت تھی اس وقت کی. آج یہ بہت ہی نقصان دہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر فرض کیجئے کہ 10 مذاہب ہیں. اگر ہر ایک نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا ہی درست ہے،
یہی سچا راستہ ہے اور ہم دوسرے کی بات نہیں مانیں گے تو وہ سماج ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو جائے گا. اور ایسا ہوا ہے نا، ہم نے دیکھا کہ شام میں جو خانہ جنگی ہوئی تھی اسی کی بنیاد پر ہوئی تھی. عراق میں شیعہ سنی فساد، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. جو عراق میں ہوا تھا وہ تباہ کن تھا، لاکھوں لوگ اس کے اندر مارے گئے تھے. تو یہ چیز اگرچہ ایک زمانے میں ضروری تھی انسان کی بقا کے لیے، ہمارے جینز میں آ گئی تھی، لیکن آج ہمیں اسی چیز کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان بچ سکے. ایک تو یہ مذہب کا معاملہ ہے نا جی. دوسرا مسئلہ قوم کا ہے، قوم پرستی کا ہے. جی. جو سمجھتا ہے کہ میں امریکن ہوں اور امریکہ دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دنیا پر قبضہ کر لیں، یا اگر روس نے یہ سوچا یا چین، تو پھر تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی. اور اب ہمارے پاس ہتھیار بھی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم چٹکی بجانے میں فنا بھی کر سکتے. بالکل. تو جینز جو ہمیں تحفے میں ملتے ہیں، ورثے میں ملتے ہیں، اچھائیاں اس میں بہت ہیں، مگر یہ خرابی ہے جس کا مقابلہ صرف عقل کر سکتی ہے. تو ہاں بنیادی طور پر ہم خود غرض ہیں، انسان کے اندر خود غرضی موجود ہے، کوٹ کوٹ کر اس میں بھری ہوئی ہے. قوم پرستی اس کے اندر بھری ہوئی ہے. یہ جو قبائلیت ہے وہ بھری ہوئی ہے، اور قبائلیت اور مذہب اور یہ تمام چیزیں جن کا ایک زمانے میں جو ایک مقصد پورا کرتی تھی، لیکن اب نہیں. اب یہ تباہی کا سبب بنی. تو ڈاکٹر صاحب جو لوگ بالکل انکار کر دیتے ہیں مذہب کا، روحانیت کا، تو وہ پھر وہ خلا رہتا ہے ان میں کوئی، یا انہوں نے اس کا کوئی متبادل لے لیا ہوتا ہے، وہ کیا توجیہ ہے اس کی؟ یہ میرا خیال ہے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغرب کے معاشرے ہیں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، برطانیہ، فرانس وغیرہ، ادھر لوگ بڑی آسودگی کی زندگی گزارتے ہیں. ہاں زیادہ تر ایسے ہوتا، کچھ مگر بیزار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے، اور وہ کیونکہ وہاں ایک سوشل سسٹم نہیں ہے، لوگوں کا آنا جانا نہیں، وہ سوسائٹی نہیں ہے. تو کچھ ان میں سے اس چیز کو شدید ناپسند کرتے ہیں. خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، ویسے میرا خیال ہے پاکستان میں زیادہ ہوتی ہیں، مگر اس کے اسباب اور ہیں. یہاں تو معاش کی وجہ سے خودکشیاں کرتے لوگ، یہاں غربت بھی ہے، اور پھر خاندان کے اندر جو خرابیاں ہیں، تو جو یہ بات تو چھپائی گئی ہے لوگوں سے، لیکن جو بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، والدین کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں. تو خودکشیاں یہاں بھی ہے. یہاں دکھ اور غم کچھ کم نہیں ہے وہاں کے مقابلے میں. بہرحال ان لوگوں نے تو ان ملکوں میں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، خاص طور پہ یہ، اور پھر فرانس وغیرہ، یہ جو خدا سے منکر ہیں، جو ملحدانہ ملک ہے، ٹھیک ہے ان کا وہ بھی چل رہے ہیں، جی، اور خوش چل رہے ہیں. یہاں تک کہ پاکستانی اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ادھر جانے کی کوشش میں ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ادھر ان کو زیادہ اجرتیں ملیں گی، کوئی ان کا فیوچر وہاں بنے گا، لیکن اس لیے کہ ادھر آزادی بھی ہے. آپ چاہیں تو اس کو مانیں، چاہیں تو نہ مانیں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا. اس جگہ آپ جیسے لوگ بھی جن کو وہاں جانا سیکنڈ کا کام ہے، سیٹل ہونا، لیکن وہ بیٹھا اس معاشرے میں. بھائی ادھر کی کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں. تھینک یو سر. اچھا سر، یہ پاکستان میں بھی اور ہم جو مسلم ممالک دیکھتے ہیں نا، یعنی مسلمانوں کی جہاں پر اقتدار، حکومت، سوسائٹی، ادھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بالکل زیرو یا بہت پیچھے ہے، جبکہ جو نہیں ہے مغربی ممالک. تو کیا یہ کوئی رکاوٹ کیا ہے
یا تو خدا کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے یا جو بھی آپ نام دیں اس کی طرف سے کوئی ایسی تقسیم تو نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدائشی طور پر ان کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ وہی یہ سائنس اور ترقی ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، آپ لوگ نہیں کریں گے، یا کوئی اور رکاوٹ ہے؟ آپ یورپ اور امریکہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ چین کی طرف دیکھیں، انڈیا کی طرف دیکھیں، جاپان کی طرف دیکھیں، یہ سارے ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ ہاں لیکن وہ وہاں سے لے کے کر رہے ہیں نا سر، نقل نہیں ہے زیادہ یہ چائنا میں، اور نہیں میں تو اپنی اس پر تو بحث کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ اب انڈینز کا یہ کہنا ہے، میں نہیں مانتا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری سائنس تو ہماری تھی ہزاروں سال، وہ تو مسلمان بھی ادھر کہہ رہا ہوتا ہے جی، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، چائنیز بھی یہی کہتے ہیں، رشینز کہتے ہیں، تو یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں سائنس اور سوچ، صرف سائنس میں نہیں لیکن فکر، فلسفہ، جی، طب، ہر چیز میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، اور کچھ ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دلدل میں اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سب سے اچھا، سمجھتے ہیں کہ ان کے روایات، ان کا مذہب، ان کا رہنے سہنے کا انداز، اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، کافی ہیں، اور جب یہ جمود آ جاتا نا تو اس کے بعد پھر اس کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا۔ جہاں تک مسلمان ملکوں کی بات ہے، ایک زمانہ تھا، وہ سنہرا دور جو کہ کب کا گزر گیا، 1000 سال پہلے گزر گیا، لیکن میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی سوچ اس طرح سے سخت نہیں تھی۔ سختی بعد میں آئی امام غزالی کے ساتھ، اور جب یہ خیال، جب جو پرانی روایات ہیں انہیں مضبوط کر دیا گیا دوبارہ سے۔ جو سائنس آئی تھی نا اسلام میں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آئی تھی، اس کے 150 سال بعد یونان کی تہذیب سے جب ٹاکرا ہوا، جب دیکھا کہ اتنی خوبصورت کتابیں ہیں وہاں پر، لائبریریاں ہیں جس میں ایسا علم ہے جس کا عربوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، جس کا جب ترجمہ کیا اور پتہ چلا کہ ادھر تو ایک خزانہ ہے، ایک نئی دنیا ہے۔ اور جب تک یہ تجسس رہا اور یہ شوق کہ ہم سیکھیں، تو اسلامی تہذیب ترقی کرتی گئی۔ جب یہ ختم ہوا، جب وہ ملائیت کا دور آ گیا، پھر تو سب کچھ بند ہو گیا، اور اب تک بند ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جیسے بنو عباس کا یا خود بنو امیہ کے دور کا ہم دیکھتے ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے بالکل وہ سیکولر ان کا وہ ہے، یعنی ایسے ایسے عجیب و غریب تصورات، عقائد، نظریات، اور باقاعدہ رہے تبلیغ کی لوگوں نے، زندہ رہے، مطلب ٹھیک ہے سختیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن اتنی آزادی تھی۔ یعنی جو ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اخوان الصفا کیا برسائے، چلو ان کے بارے میں کہ وہ ذرا چھپ کے کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ صوفیوں نے جو چیزیں عجیب و غریب بیان کی وہ عام مذہبی لوگوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود اتنی آزادی تھی، یہ بڑی سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کے در در ترجمے ہیں۔ تو لیکن وہ آپ کی بات، وہ پتہ نہیں کہاں سے آ کر وہ آصف جکڑ، کیا کہنے چاہیے، وہ جکڑا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں تو بہت دکھی۔ یعنی بقرعید پہ ایک بندہ بکری لایا تو تم سب یار اس پہ چڑھ دوڑے ہو یار، مطلب میں تو یقین مانے، میں اور بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیوں کسی بندے کو پکڑ کے اس کو جلا کر بھون دیا، یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو حضرت صاحب ایک دو سوال میں آپ کا اور بس، تھینک یو۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ہمارے لبرل دوست احباب ہے وہ مذہبی طبقے پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسجدیں بناتے جا رہے مدرسے اور یہ فلانا، تو ان مذہبی طبقے کا یہ خیال ہے بھئی ہم تو بھیک مانگ کے، چندہ کر کے، پاؤں پکڑ کے لوگوں سے اللہ کے نام پہ لے کے ادارے بنا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ جو سائنسی اپروچ رکھنے والے یا جو اس کا متبادل نیریٹو والے،
آپ لوگوں کے پاس کروڑوں کا فنڈ ہے یونیورسٹیوں کا، تعلیمی اداروں کا، تو اس میں وہ طبقہ جو ان پہ اس بنیاد پہ تنقید کر رہا ہے کہ بھئی یہ ایسے ہی لوگ ہیں، تو یہ تو جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے اس پہ انہوں نے تن من دھن سب لگایا ہوا ہے، فنڈ بھی لگایا ہوا ہے، تو دوسرا طبقہ کیا کر رہا ہے اس کے مقابلے پہ، باوجود اس کے کہ یونیورسٹیوں کے کروڑوں کے اربوں کے فنڈ بھی ہیں، تو وہ سائنسی ترقی، فلسفیانہ تفکر میں کیوں اضافہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ جو عمارتیں کھڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو اگر آپ جا کے ادھر اساتذہ سے اور اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سیکھا، بہت کم سیکھا۔ اچھا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو باہر بھی نوکریاں نہیں ملتی۔ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس وہ بے شک ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی ہوں، باہر جاتے ہیں، انہیں یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی نوکری نہیں ملتی۔ یہاں سے پڑھے وہ لوگوں کو؟ یہاں سے انہیں کسی کمپنیوں میں انجینئر اور سائنسدان کے طور پر نہیں رکھا جاتا، وہ جا کر ٹیکسیاں چلاتے ہیں۔ یہ تو اگر ہمارا معیار، سائنسی معیار پاکستان میں اتنا گرا ہوا ہو تو آپ مدرسہ بنائیں یا یونیورسٹی بنائیں، دونوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں۔ جس طرح سے یہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ سائنس کے حافظ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، رٹائے پورا جو نظام ہے وہ رٹے پر چلتا ہے۔ اکا دکا کوئی استاد ہے جو اس ڈگر سے ہٹ گئے، کچھ آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس مل جائیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے، جو انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہیں، جنہوں نے کتابیں کھولی ہیں، جو اپنے طور پر جاننا چاہتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز سے مستثنی ہیں، ایسے کم ہے۔ کوئی 10% ایسے ہوں گے، 10 میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں، 5 تو ہوں گے ہی۔ لیکن اس طرح سے تو پھر فائدہ نہیں نا۔ آپ ایسے یہاں ادارے بنا رہے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے۔ میں کئی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں اور گزشتہ خیر میں نے 50 سال پاکستان میں یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے۔ ابھی حال میں ایک یونیورسٹی میں گیا تھا، نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اور بھی بہت سی اسی طرح کی ہیں۔ ٹھیک، تو مجھے تو ایسے لگا کہ ادھر کے جو اساتذہ ہیں ان میں اور ان کے اسٹوڈنٹس میں فرق نہیں ہے، اور جو اساتذہ پی ایچ ڈی یافتہ ہیں، اگر آپ ان کو ایک ہائی اسکول کا امتحان حل کرنے کے لیے دے دینا، وہ جو جاپان میں یا چائنا میں ہوتا، بیٹھ جائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ تو جب حالات ایسے ہوں تو پھر آپ قصور کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے اہل اقتدار ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں، کوئی ادراک نہیں کہ علم کیا چیز ہوتی ہے۔ سائنس کو چھوڑیے، سائنس تو ایک علم ہے، لیکن تمام علوم کی میں بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا پاکستان میں آپ کو ایک بھی پائے کی یونیورسٹی نہیں ملے گی، نہ لمز، نہ یہ آئی بی اے، نہ یہ حبیب وغیرہ۔ وہ جونیئر کالجز ہیں، جیسا کہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں 50 ایسے کالجز ہوتے ہیں۔ they are nothing better than that۔ تو ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ نہیں تو کیا امید آپ کو بہتری کے؟ کیا امید تو بس یہ ہے کہ یہاں انفرادی طور پر اسٹوڈنٹس اس بات کو جان لیں گے کہ ان کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے کہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو پڑھائیں۔ ان کو اپنے اساتذہ سے امید نہیں کرنی چاہیے، ان اداروں سے امید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اندر وہ جان ہی نہیں کہ وہ ان کو کوئی بہتر سطح پر پہنچا سکیں۔ تو جو اتنا کروڑوں کا فنڈ وغیرہ وہ ایسے ہی جا رہا ہے پھر تو اتنا کوئی؟ ہاں یہاں تک کہ میں اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی، بہت میں ملتا رہتا ہوں ان سے اکثر، تو وہ بھی جانتے ہیں
کہ انہیں کچھ یونیورسٹی میں پڑھنے سے ملے گا نہیں، انہیں ڈگری ملے گی، اس ڈگری کے بغیر ان کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. پرائیویٹ میں بھی جائیں تو ادھر بھی وہ کہیں گے بھئی تمہارے پاس کیا ڈگری ہے. انہیں پتہ کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہونے چاہیے، اور جو سیکھا یا نہ سیکھا وہ ان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر ہے. تو میں پھر بھی پر امید ہوں کہ اب ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایسے اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. تو ایسا یہ جو ملا کا طبقہ کا دعویٰ ہے کہ ہم یعنی ان کا وہ جو پروڈکشن دے رہے یعنی وہ جو مال تیار کر رہے وہ اپنے دعوے کے مطابق کر رہے ہیں. ہاں یہ بات میں یہ کیا ہوا؟ نہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اس بات. بالکل. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار بالکل گرا ہوا ہے تو میں سیکولر تعلیم کی بات کر رہا ہوں. یہ تو 1000 سال سے جو پڑھاتے رہے وہ پڑھاتے رہیں گے اگلے 2000 سال تک، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر وہ پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھائیں نہ پڑھیں، تو اس سے اس ملک کی معیشت کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل. وہ جتنے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس فارغ کرتے ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں نا سماج کے اوپر. وہ خود تو کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے. ان کو آپ فیکٹریوں میں نہیں لگا سکتے، ان کو آپ دفتروں میں نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے نا. بالکل. تو یہ جذبے کا فرق ہے، ورلڈ ویو کا فرق ہے کہ دوسرا طبقہ اس طرح سے قربانی دے کہ وہ محنت جان فشانی سے نہیں کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو کیا یہ صرف جنت کی لالچ ہے ایسی ہے انسان کے پاس جس سے وہ یہ اس قدر وہ کرتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیونکہ میں اس طبقے سے رہا ہوں. روایت بن جاتی ہے آپ کو صبح اٹھنا ہے، فجر کے لیے اٹھنا اور عشاء کے بعد سونا، عشاء کے فوراً بعد سونا. تو دن بھر آپ بس آتے جاتے رہتے ہیں مدرسے میں، اور بس یہی آپ کا کام ہے. یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسرے کام ہیں، جو دماغی کام ہیں، وہ ان سے نہیں ہو سکتے. ان کا مقصد ہی نہیں ہے نا. وہی میں نے کہا جو ان کا دعویٰ ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب میں خود 10 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، فارغ التحصیل ہوں، میں جانتا ہوں اس میں ایک ایلیٹ کلاس ہے جو عیش و عشرت، لیکن جو اکثریت ہے نا وہ 20 25 30 ہزار تنخواہیں، 30 ہزار بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کمرہ، 5 6 بچے بھی زیادہ کرتے تو اس میں بیٹھا ہوا. لیکن وہ مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار کیا جنون ہے جو مطلب لگا ہوا ہے مطلب وہ بندہ. تو یہ اور اس کے مقابلے دوسرا طبقے میں تھوڑا سا آپ سے موازنہ اس لیے چاہ رہا تھا. جیسا آخر ایک سوال اس میں تھوڑا سا ذاتی سے بھی ہو جائے گا، تو آپ چاہیں تو اس پہ جواب دیجیے، نہیں تو آپ اس کو اصولی طور پر. جیسے میں جب سوشلسٹ اس کو پڑھتا ہوں، سوشلزم کو، تو ایک مہا بیانیہ تھا، اور اس میں ٹھیک ہے خدا کی دشمنی بھی ہو گئی، خدا کا انکار بھی ہو گیا، مذہب کے تمام جس کی وجہ سے انسان چلو یار ابھی نہیں تو آنے کی ابدی زندگی ملے گی، عیش کروں گا، وہ تصور وہاں ختم ہو گیا. اس کے باوجود بہت زیادہ انہوں نے جانی قربانیاں دی، مال کی قربانی دی کہ اپنی ذات سے اٹھ کر سوسائٹی کے لیے کچھ کریں. اس کے مقابلے پہ ہم مذہب کا نیریٹو دیکھتے تو اس کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے. یہ بم اپنے آپ کو باندھ کے لوگ پھوڑ دیتے تو وہ جذبہ محرک کا ان کے پاس یہ ہے. آپ جو ہے ایک ایسے شخص ہے جن کو میں بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے پڑھ رہے، بہت بے باکی، بہادری، شجاعت، جرأت کے ساتھ آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں. تو آپ کا وہ پیچھے کیا ہے کہ آپ خدا کی اس کو مان رہے کہ اللہ میاں کوئی مجھے جنت دے گا اگر کسی نے، خدا اللہ آپ کی حفاظت کرے، بھگوان آپ کی حفاظت کرے، ایشور آپ کی حفاظت کرے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ بہادری اور دیکھیں نا مشال اور اس طرح کی جتنے کیس ہوئے نا، پہلے ہمارے پاس اسما جہانگیر صاحبہ تھی، ایسا دھڑلے سے مطلب وہ ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو ایک یہ بنایا کہ آپ رنگ، نسل، مذہب، مسلک، عقیدہ، وطن کچھ نہیں دیکھتے جب آپ کو حمایت ظالم کی، مظلوم کی حمایت کرنی اور ظالم کو آپ نے جب تنقید، تو وہ کیا آپ کے اندر موٹیویشن ہے؟ خدا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، کیا ہے یہ؟ بس جو دل کہتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو آپ اسے ختم کرنے کی، اسے روکنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے تو آپ کسی لالچ میں تو یہ نہیں کرتے نا، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کوشش کرے اس کی مدد کرنے. تو یہ چیزیں میں اپنے آپ کو اسما جہانگیر نہیں سمجھتا ہوں. وہ بہت انہوں نے جو کیا اس ملک کے لیے ہم ہمیشہ ان کے ممنون ہوں گے. میں بہت معمولی سا فرد ہوں.
سر وہ آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو دوسرے طرح سے جانتے ہیں. پڑھایا ہے، اس پڑھانے کے عوض مجھے تنخواہ ملی ہے، ٹھیک ہے، اس تنخواہ کے بعد مجھے پینشن ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کیوں شکایت کروں؟ مجھے کوئی شکایت نہیں. آپ مشال جیسے بیچارے معصوم یا اور جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں ان کی حمایت کرنے پہ تو آپ کو کوئی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں نا، کہ آپ کو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے حمایت کی. مگر وہ ایک زیادتی تھی، اور فطری طور پر ہم زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. بالکل، میں یہی اٹھانا چاہیے. بالکل یہی میں سمجھنا چاہ رہا تھا. آپ نے دو چیزیں کی، ایک تو آپ کا دل آپ نے کہا وہ کہتا ہے، دوسرا آپ نے کہا فطرت. دیکھیں فطرت میں ہو تو پھر ہر انسان کو کرنا چاہیے نا، تو یہاں تو ہر انسان ایسا نہیں ہے نا، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے، اور کچھ نہیں. میں تو ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو یہ کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ یعنی کہ اس کو بیان کرتے ہوئے میرا دل دھل جاتا ہے. پتھر مار کے یار تم لوگ ایک بندے کو، ایک معصوم جوان کو آگ لگا کے تم لوگوں نے اس کو جلائے لوگوں کو، مطلب تو ان کی کیا فطرت ختم ہو گئی؟ تو ان میں سے انسانیت اس سماج نے نکال دی ہے، اور یہ دانستاً کی ہے، اور یہ ان لوگوں نے کی ہے جو عقیدے کے قائل ہیں. تو جہاں عقیدہ آتا ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتا. تو اس سے گھبرانا چاہیے، اس سے میرا خیال ہے کہ ممکنہ حد تک دور رہنا چاہیے. انسان جب اپنی عقل پر بھروسہ کرے گا تب وہ ان لوگوں میں کبھی شمار نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا جو مشال خان جیسے نوجوانوں کے لیے ان کو مارنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں. دراصل میں یعنی جو موجودہ مذہبیت ہے، درندگی مذہب کے نام پہ نا، وہ تو آپ سے مطلب کوسوں دور ہے وہ چیز، ٹھیک ہے. دوسرا ہے بالکل لبرل الہاد، اس کے اندر تو پھر انسان کی حالت تو یہ بن جاتی ہے کہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست. تو آپ کو تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے. تو میں اس میں کافی عرصے سے تجسس میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پوچھوں، آپ نے دل کی بات کی، وہ دل کہاں سے بنا آپ کا؟ وہ فطرت کی بات کی، وہ فطرت کہاں سے؟ والدین کی تربیت ہے، آپ جس وہ ہر ایک میں ہوتی ہے. اچھا، لیکن پھر اس میں سماج کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب ہم کسی بھی نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں، نظریہ، آئیڈیالوجی، یہ میرا خیال ہے انسانیت کا دشمن ہے. ہم فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن پھر ہمارے بیچ میں آئیڈیالوجی ایک دراڑ پیدا کرتی ہے. یہ ہم میں سے نہیں ہے، بالکل یہ ان میں سے ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، ان میں سے ہے، تو ان کو پھر ہم انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس نے غلط کام کیا، مارو پتھر، سر پھوڑو. صحیح. بہت شکریہ صاحب نے اتنا ٹائم دیا، اتنی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اور ہر سوال کا آپ نے خندہ پیشانی سے بہت تسلی بخش جوابات دیے. میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں، اور آئندہ پھر کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں ملنے کی. اور دوبارہ شکریہ آپ کا، اور بڑے اچھے دلچسپ اہم سوال تھے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ. السلام علیکم.